الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا الحمدللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو نہیں بناتا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرماتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا آپ کی میلاد آپ کی ولادت آپ کا ظہور ہم سب پر سب سے بڑا احسان ہے اس پر ہم سب کو خوشی منانا چاہیے اس پر جو ہے نا چرچا کرنا چاہیے کیونکہ تمام کائنات کی خالق بھی ہو یا مخلوق بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا چرچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں لگی ہوئی ہے ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اپنی شان کے موافق اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو اور جب بندہ محبت کرنے لگتا ہے محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت ہو رہی ہے اس کے اشاروں پر اپنی زندگی گزارتا ہوں اس کے اشاروں پر زندگی گزارتا اس کا ادب اور احترام کرتا اس کی ہر مرضی پر اپنی مرضی کو کٹ کیا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اپنے اندر جو بھی مرضی اس کی اپنی مرضی ہے اس کو زندگی سے نکال کے پھینک دیتا اور اپنے محبوب کی مرضی کو جو ہے نا ترجیح دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات آپ سے محبت کرتی آسمانی مخلوق بھی ہو زمین زمین کی مخلوق ہو سوائے چند ہمارے جیسے انسانوں کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم دعویٰ کرتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل کی جب بات آتی ہے دلیل کیا ہوتی ہے اطاعت میں اپنے آپ کو جو ہے نا فنا کر دینا اطاعت میں اپنی مرضی کو کٹ کر دینا اطاعت میں اپنی جو ہے نا چاہت کو زندگی سے نکال کے پھینک دینا صحابہ کرام جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دعوے سے زیادہ انہوں دلیل پیش کرتے تھے محبت تو کرتے تھے مگر دلیل بھی ان کے عمل کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کتنی جو ہے نا اطاعت کتنی فرمانبرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے اب آج فی زمان ہم بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہم بڑی بڑی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لے کاپی پیسٹ کر لیتے اللہ والوں کی مگر جب عمل کی بات آتی تو جو ہے نا ہم 0/0 ہے نبی تمام کائنات دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے اور جو اطاعت میں نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتے آخرت میں بھی رسوا کرتے اب انسان کے علاوہ دنیا میں تمام کی تمام مخلوق ہے انسانوں بھی ہے انسانوں بھی اللہ کے نیک بندے بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان میں ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا چوائس دیا اختیار دیا کرنے کا نہیں کرنے کا یہ ہمارے اوپر ہے مگر دوسری جو مخلوق ہے وہ کیسا اطاعت کرتی ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت کی جو ہے نا دلیل پیش کرتے کہ محبت کیسی کرنی چاہیے ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نبوت ہے آپ کی نبوت پر جو نا جو دلالت کرتی ہے مطلب جس کی وجہ سے میں دین میں شامل ہوا ہوں ایک خاص نشانی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے دین پر داخل ہوا ہوں وہ جو خاص نشانی کی وجہ سے میں جو نا آپ کے دین میں داخل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے میرے کو قبول کیا اب وہ نشانی کیا بتاتی آپ فرماتے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گہوارے میں تھے یعنی جھولے مبارک میں بچپنے کا واقعہ سنا رہے کہ بچپنے کے واقعے کی نشانی میرے دل پہ اثر کری تو میں دین کی طرف راغب ہوا
آپ کی نبوت کا میں اقرار کیا، تصدیق کر لیا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے کا واقعہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا جھولے مبارک میں تھے، اور آپ کے اندر جھولے مبارک کے اندر سے چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ اس کو جہاں طرف چاند کو اشارہ فرماتے تو چاند اس طرف جھک جاتا۔ ابھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ، کہ بچپنے کا کمال، بچپنے کا معجزہ، بچپنے کے اختیارات بتا رہے ہیں کہ میں جو آپ پر ایمان لایا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک وہ نشانی یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ بچپن مبارک میں ہے، اور وہ مبارک بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس طرف اشارہ کرے تو چاند اس طرف جھکتا ہے، اس طرف اشارہ کرے تو چاند اس طرف جھکتا ہے، تو وہ دیکھنا میرے لیے جو ہے نا دین کی طرف رغبت ہوئی، اور آپ کی نبوت پر میں ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تصدیق فرماتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تصدیق فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرتا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا، اور وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے اس کی تصدیق کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ باتیں کرتا، چاند بھی میرے ساتھ باتیں کرتا اور مجھے رونے دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو شان اس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مبارک بچپن میں بھی کائنات آپ کے حوالے ہے، کائنات آپ کی اطاعت میں، کائنات آپ کے فرمانبرداری میں ہے، کہ انگلی کے اشارے سے چاند جہاں جھکاؤ بولو وہاں جھک رہا۔ چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، آسمان کی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی، زمینی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کرتی، ہم محبت نہ کریں۔ اب اس لیے اس کی دلیل یہ ہے چاند کو جہاں جھکاؤ بولے وہاں جھک رہا، ادھر لیفٹ مڑو بول تو لیفٹ مڑ رہا، رائٹ بول تو رائٹ بول رہا، اوپر بول تو اوپر، نیچے بول تو ادھر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے چاند جو ہے نا باتیں کر رہا۔ سرکار فرمانے میں بھی اس سے باتیں کرتا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرکار کے سامنے وہ کھلونا بن گیا۔ یعنی محبت جب ہوتی ہے چاند چاند ہو کر نبی کے حوالے ہو جاتا ہے، محبت کی دلیل ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے جب اس کا حکم آتا ہے ایسا چلنا ہے تو ویسا چلتا، ایسا یہاں رک جانا ہے تو وہاں رک جاتا، یہاں بھاگنا ہے تو وہاں بھاگتا، یہ کھانا ہے تو یہ کھا لیتا، یہ نہیں کھانا بولے یہ نہیں کھاتا، ایسا کرو بولے تو ایسا کرتا۔ محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے بولتے ہی اپنی مرضی کو پیروں کے نیچے کچل دینا کا نام محبت ہے۔ اپنی مرضی رکھنا ہی نہیں، تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دی۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں زبان سے محبت، مگر جب عمل کی بات آ رہی ہے تو ہم اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنا طریقہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے نا وہ اعلیٰ مثال بنے کہ ان کے جیسا قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ قربان کر دیے۔ جب سرکار کا حکم آتا تو سوال جواب کچھ بھی نہیں کرتے، بس حکم کی تکمیل کرتے۔ اب جیسے ہمارا کو حکم ہوا علم کا حاصل کرنا اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ہماری کان میں تو یہ گزرا، مگر ایک کان میں سے گزر کے دوسرے کان میں نکل گیا۔ ہم محبت کرتے بول رہے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر تڑپ جستجو نہیں ہے کہ ہمارے آقا کا حکم ہے علم حاصل کرنا، فرض ہے باطنی علم حاصل کرنا، ظاہری علم جو حاصل کرنا جتنی ضرورت ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے ہماری جو ہے نا۔ ہم سن لیتے بس، ہمارے اندر وہ عشق کی طرف، عشق کی بات کرتے، محبت کی بات کرتے، مگر اطاعت جب آتی ہے تو بھائی نہیں، دنیا کی سنیں گے یہ بات نہیں سنیں گے، عمل ہمارا بتاتا ہے۔ تو چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکو بولے جھکتا ہے، جہاں چلو بولتے چلتا ہے۔ جس طرح سرکار کے اشاروں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چاند ناچ رہا، جیسا سرکار دو عالم سے کھلونا بنے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، تو جو کھلونا بن جاتا یعنی نبی کی اطاعت میں کرتا، اللہ کے پاس بھی وہ جو نا بڑے مرتبے کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ مرتبے کا ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ چاند، اور یہ چاند میں کیا ہے، اس کے اندر ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کا ایک مقصد، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اہل مکہ نے جو نا معجزہ طلب فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو وہی انگلی مبارک کے اشارے سے جب اشارے کیے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی نبی محبت کیا ہوتی ہے، جب حکم ہوتا ہے دو ٹکڑے ہونے کا تو اندر سے دو ٹکڑے بھی چیر پھاڑ کے ہو جاتا۔ اور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شعر میں ڈھالا، نعت شریف میں ہم سنتے ہیں کہ اشاروں میں یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ چاند سے پوچھے بھائی تیرا ٹکڑا، تو ٹکڑے تو ہو گیا، تو وہ عشق کی کیفیت تو بتا، تو وہ کہہ رہا ہے اشاروں میں یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی جاتا ہے۔ یعنی وہ چاند بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں میں اتنا مزہ تھا کہ کاش وہ اور ایک موقع مجھے مل جاتا، میں اور دو بار ٹکڑے ہو جاتا۔
تو سرکار کے حکم پر چاند اطاعت کر رہا، چاند ٹکڑے بھی ہو رہا، اور ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، جو نا مخلوق کی بندگی، مخلوق سے خوف، مخلوق سے امیدیں، غیبت، چغلی خوری، یہ چیزوں کو ہم اندر سے توڑ رہے نہیں۔ نبی کا حکم ہے یہ سب چیزوں سے پاک ہونا، انسان کا قلب سلیم ہو جانا، یہ قلب سلیم ہونا۔ اب یہ قلب ظالم ہو گیا، ظالم قلب ہو گیا، ظالم نفس ہونے کی وجہ سے ظالم قلب ہو گیا۔ اس میں ظاہری ایک میٹھی میٹھی زبان ہے، مگر دل میں جو ہے نا بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، گندگی پھیلی ہوئی۔ یہ ہم نبی کا حکم ہے کہ نکالنا، اس کو کرنا۔ اب محبت کی بات کریں، محبت اگر ہوتی، محبت کی بات ہوتی تو اس کے اندر جو ہمارے اندر اس کو ہم نکال کے سپریٹ کر دیتے، اس کو نکال کے پھینک دیتے۔ کیوں میرے آقا کا حکم ہے، اب دوسری مرضی نہیں رکھوں گا۔ ہمارا نفس چاہتا، ہمارا نفس جو نفس سے ہمارا ہے، جب دنیا کی محبت آتی، دنیا ہونا بولتا، مال ہونا بولتا، شہرت ہونا بولتا، پوزیشن ہونا بولتا، اور یہ جب نبی سے محبت ہو جاتی، وہ نفس سے مطمئن ہوتا، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہتا، انہیں نبی کی رضا چاہتا، نبی کی رضا چاہتا۔ اس کو معلوم ہو جاتا کہ نبی کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے، اور نبی کی رضا میں ہی میرا پیس آف مائنڈ ہے، میرا پیس آف ہارٹ ہے، اور نبی کی رضا میں ہی میری دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اب یہ دنیا کی محبت سے ہم نہیں کر رہے ہیں، چاند تو دو ٹکڑے چیر پھاڑ ہو جا رہا، چاند نبی کے حوالے ہو جا رہا، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں جو اس کو اشارے دیے وہاں پر جا رہا، ٹکڑے بھی ہو رہا، حرکتیں بھی چینج کر رہا، اور ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ویسے تو ہر عالم کے لیے، ہر عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ہمارے لیے تو خاص ہے، کیونکہ انسانوں کو سوال جواب ہے خبر میں، چاند کو سوال نہیں ہے، سورج کو نہیں ہے، تاروں کو نہیں ہے، ہمارے کو سوال ہے، تو ہمارے اندر اطاعت زیادہ ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کائنات کی ہر مخلوق اپنی خودی کو مٹا دیتی، اور محبت کرنے والا کیا کرتا، اشاروں سے چلتا، جو اشارہ ہوا، جو مرضی ہو، وہ بولتا کہ بھائی بس اس کو کر گزرو، سوال جواب نہیں کرو، عقل کو نہیں دڑو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دنیا، ہم کیا کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے 4 بار سوچتے، زکوٰۃ کی بات آئے تو 2.5% دینا ہے، 2.5 کیوں دینا ہے، 1.5 دیتا ہوں، 1 دیتا ہوں یا نہیں دیا تو سوچتے۔ اور دنیا میں جو ہے نا فضول خرچے کی بات آتی، شادیوں میں جو ہے نا دوستوں پر یا دکھاوے کی بات آئی، واہ واہ کی بات ہے، تو 4 بار نہیں، 1 بار بھی نہیں سوچتے، بس وہ عزت، وہ شہرت، وہ واہ واہی کے لیے ہم قرضہ لے کے بھی خرچہ کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت کرنے والا کیا ہوتا ہے، اپنی خودی کو نہیں رکھتا، اپنی مرضی کو نہیں رکھتا، اس کو فنا کر دیتا، اس کو ہٹا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جیسا چاند جو ہے نا چلتا، چاند آپ کا ادب کرتا، آپ کو رونے نہیں دیتا، سرکار فرمانے میں اس سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لوگ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، عام بشر ہے، بے شک بشر ہے، مگر ایسے بشر ہے، نوری بشر ہے کہ آپ کے بچپنے کی بھی کوئی جو ہے نا مثال نہیں، آپ کا بچپنا بھی بے مثل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کائنات آپ کے نظام آج بھی بچپنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چلتا، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تمام کائنات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی ہے کہ کائنات کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے میں بھی آپ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو ہر چیز نبی کے حوالے اور حکم پر ہو گئی ہے، ہم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ دنیا کیا ہے، دھوکہ ہے، دنیا کیا ہے، وہ جو ہے نا سایہ ہے، دنیا کیا ہے، خواب ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہی، وہ اس کی لالچ میں، اس کی چمک دھمک میں اپنے آپ کو فنا کر دے رہی۔ ہماری اتنی عمر ہو جا رہی، بالا سفید ہو جا رہی، جوانی ختم ہو جا رہی، بڑھاپے قریب آ رہی، معلوم نہیں کب مرتے، معلوم نہیں کب روح نکلتی، مگر ہم ابھی بھی بول رہے ہیں دنیا ہی چھوڑنا بول رہے، دنیا ہی چھوڑنا بول رہے، اللہ ہونا کوئی بول رہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کوئی بول رہا نہیں، دنیا ہی ہونا بول رہے۔ تو چاند بول رہا میں پیدا ہوا نبی کی اطاعت کے لیے، اور حاصل تو ہما کو وما خلقت الجن والانس، انسانوں کو اللہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور وہ پہچان دینے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، نبی اللہ تعالیٰ کا احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا، ورنہ ہم بھی کفار مشرکین کی طرح بت پرستی، ادھر ادھر کی پرستشوں میں لگے ہوئے رہتے۔ اور ویسے تو مسلمان گھرانے پیدا ہوئے، مگر ہمارا عمل مسلمان نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر مسلمان کا عمل کی بات آتی، مسلمان کے معنی فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ہماری اطاعت نفس کی ہے، دنیا کی ہے، مال اور محبت کی ہے۔ تو بتانا کیا مقصد ہے، اتنا بولنے کا مقصد کہ ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے، مگر اس کو ظاہر عمل کو زبان دینا ہے مقصد، تو ہم بولنے کے لیے زبان دینے کا اصل اپنا ہمارا عمل کیا ہے، ہم دیکھنا کہ ہمارے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تو ہم کیا کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تو ہمارا دل کیا بولتا، ہمارا دل
چوائس دیکھتا یا اس سے نکلنے کو دیکھتا، یہ ہم دیکھنا. کائنات کی ہر مخلوق جو نا سیکنڈ تھاٹ نہیں لاتی تھی، دوسرا تھاٹ نہیں لاتی تھی، آتا حکم اور فوراً کر دیتے. اور جو نہیں کرتا دنیا میں بھی جو ہے نا رسوا ہوتا، آخرت میں بھی رسوا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اس میں کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اولیاء اللہ کی اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کی محبت. تو گھر والوں کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم جب ذکر کریں گے اپنے آپ کے دل کو صاف کریں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر قلب کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر انبیاء علیہ السلام کی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کا بتایا ہوا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام مخلوق کرتی، چاند بھی کرتے، سورج بھی کرتے، ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود السلام، ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. ہمیں سنائی نہیں تھا، ہم اللہ قرآن کا حکم ہے، ہر شے ذکر میں لگی ہوئی. اب یا تو اللہ کا ذکر میں، یا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، یا اللہ تعالیٰ کی جو نا مرضی پہ چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چل رہی ہے. ہم نہیں چل رہے تو ہم کو اصل حکم ہوا کہ چلنا ہے، ہم نہیں چل رہے تو اپنی زندگی کو پلٹنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہونا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانا ہے، ذکر کرنا ہے، درود السلام پڑھنا ہے، گھروں کو بھی سجانا ہے، دلوں کو بھی سجانا ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد زندگی بھر ایک دن نہیں منانا. صرف 12 ربیع الاول شریف میلاد نہیں ہے، وہ تو منانا ہی منانا، وہ تو سب سے خاص دن ہے، سب سے اعلیٰ دن ہے. مطلب وہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن، کوئی سال، کوئی کائنات ہی نہ ہوتی. وہ دن اگر نہ ہوتا اس کو تو منانا نہیں منانا ہے. مگر ایمان والا کیا کرتا؟ ہر دن میلاد مناتا، ہر دن نبی پر درود بھیجتا، ہر دن نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیکھتا، ہر دن اپنے دل کا محاسبہ کرتا کہ میں نبی کی مرضی پر کتنا چلا، کتنا نہیں چلا. یعنی اس کا قلب انہیں دیکھتا کہ قلب سلیم بنانے بنا. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ قلب ہے جو نبی کی محبت میں اپنی مرضی کو فنا کرے. نبی کی محبت کیوں رکھے، نبی کی مرضی کو رکھے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندگی میں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت شدہ تو اولیاء اللہ ان کی غلامی میں زندگی گزارے. یہ قلب سلیم ہے. اس کے علاوہ جو ہے نفس ہے، دنیا ہے، مال شہرت، یہ تو خواہشات ہے، یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے چمک ہمارے کو دکھتی، جب روح نکل جاتی سب فنش ہوتا، رائٹ اینڈ رانگ جب کھل جاتا. مگر جب عمل کرنا، جب صدقات کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں تھا، جب ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں تھا. اصل اب ایمان لانا ہے، اصل اب یقین کرنا ہے، اصل اب اطاعت کرنا ہے. اب اگر اطاعت نہیں کریں گے، جب مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتے. اب ہمارے کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بات پہنچا رہے، اپنی زندگی بدلنے کا موقع دے رہے، مجھے بھی دے رہے، آپ کو بھی دے رہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر منا لینا ہم کہ اللہ تعالیٰ کا کس کی دعا ہے نہیں معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی زبان کو صاف کرنے کا، اپنی آنکھ کان جسم اعضاء جوارح کو صاف کرنے کا موقع مل رہا ہمیں، اللہ کا شکر ہے. تو اس کو اٹھا لینا، زندگی بدل لینا. تھوڑی سی مختصر زندگی ہے. ہم دیکھو بچپنے میں تھے، بڑے ہوئے، ہمارے گھر کے خاندان کے لوگ جو نا ہمارے سامنے تھے، ان کی روحیں نکل گئے اور قبرستانوں میں. اور ہمارے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کئی بندے اور بندیاں ہیں جو خبروں میں ہیں، اور وہ ترس رہے ہیں ہم زندگی میں ہمارے کو پھر سے اور ایک بار زندگی ملے اور ہم نیک عمل کر لیں، ہم ایمان کی زندگی گزار لیں. وہ تڑپ رہے ہیں. آپ تصور کریے ان کی جگہ پہ رہ کے کہ ان کی خواہش کیا ہوں گی. اب ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم اس خبر سے نکل کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. نیک بندے بھی اور جو نا برے بندے دونوں کی بھی یہ خواہش ہوتی. نیک بندہ کی یہ خواہش ہوگی کہ میں جو وقت ضائع کر دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا تھا، اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا دوسری امت توریت زبور انجیل کو چھوڑ دیے تھے، کاش میں وہ اس کی اطاعت کر لیتا، فرمان برداری کر لیتا. ہمارے کو ابھی بھی وقت ہے، جا رہا تو ہمارے کو قبرستان میں ہے ہی ہے، ہمارا جو ہے نا مقدر طے ہے. قبرستان بھی طے ہے، جگہ بھی طے ہے، مٹی بھی طے ہے، اور جہاں ہماری خبر ہونا وہ بھی طے ہے. ہمیں نہیں معلوم، مگر جانا تو ہے. گھر والے نکال کے جو ہے نا ڈال دیں گے، مگر جہاں کیسا جا رہے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ نہ کرے پچھتاوا نہ ہو وہاں جا کے. پچھتانا نہیں، اللہ سے یہی دعا کرنا، مولا پچھتاوے سے ہمیں بچا لے، ہم سب کو جو ہے نا بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سخت ہم پچھتائے نہیں مولا، مرنے کے بعد بھی ہمیں راحت ملے کہ ہم تیری مرضی پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے اور کامیاب ہوئی. تو کامیاب ہو کے جانا، پچھتانا نہیں ہے بلکہ دعا کر لینا. اب قبرستان والے شاید کئی لوگ، قرآن میں بھی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اللہ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں کہ وہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ آگے ہم صدقات اور خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرا کریں گے، نیکیاں کریں گے. اللہ بولے نہیں، تم لوگ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، تم لوگ نہیں کر سکتے. تو ہم ابھی کر لینا، جو بھی کر لینا ہے نیکی میں جلدی کرنا ہے، اور جو نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، قیامت قریب ہے. سال مہینہ ہو گیا، مہینہ جو نا دن ہو گیا، دن گھنٹوں میں ہو رہا، گھنٹے سیکنڈز میں ختم ہو جا رہے ہیں. تو یہ سرکار کی پیشن کو بھی تو وقت بہت تیزی سے جو ہے نا جا رہا ہے، ہماری عمریں بھی گزر رہی ہے.
تو ابھی زندگی گزار لینا ہے، پھر موقع ملتا نہیں معلوم، پھر بات سننے کرنے کا موقع ملتا نہیں معلوم، تو بات لمبی ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہو جاتی ہے، ہر چیز حوالے ہوتی ہے۔ محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ حوالے ہو جانا، اطاعت کرنا، بندگی کرنا، غلامی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو زندگی سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی رکھنا، یہ اصل میں محبت ہے۔ اب یہ اور ایک محبت، یہ تو چاند تھا، سورج کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو نا گود میں رکھ کر جو نا آپ آرام فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرما رہے، تو سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز اثر جو ہے نا قضا ہو گئی، آپ پڑھ نہیں سکے، اور سورج جو ہے نا ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب غروب ہو جاتا ہے سورج، آپ کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کو ترجیح دی ہے نماز میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی مرضی کو فنا کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نہیں، جب میرے محبوب آجا جب آنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کو بھی چھیڑنا نہیں ہے وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی نماز کو قضا کر دیے۔ اب یہ اعلیٰ عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، عبادت سے بڑھ کے اللہ کے پاس کیا ہے؟ ادب ہے، ادب ہے تو عبادت قبول ہے، اور جو اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند پر قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے۔ اب سورج کیسے حوالے ہوا؟ نبی کریم جو مشہور واقعہ ہے، بار بار سنے ہم، پھر سے ایمان کی تجدید کے لیے سن رہے ہیں کہ ہم کو بھی کم از کم وہ سورج کا ایک کروڑواں حصہ تو بھی ہمارے اندر آنا، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلامی کا ایک کروڑواں حصہ تو بھی زندگی میں آنا، وہ ایمان کا حصہ، وہ چھیٹے وہ آپ کی غلامی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھ مبارک کھولے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ سوتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند مبارک بھی ہے مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند مبارک بھی بے مثل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جو ہے نا نماز کو قربان کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا اللہ، علی تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسا ہوئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول کی اطاعت میں تھے، مگر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی، رسول کی غلامی اللہ کی غلامی ہوتی، رسول کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری، رسول کی اطاعت، کیونکہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو تم، جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی اللہ کی بیعت بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا جیسا لے کے آتا ہے بندہ، ویسا نبی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو اس پر سورج کو واپس لوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو فوراً سن دے، سورج فوراً جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو غروب ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، واپس پلٹ گیا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، غلام کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اپنی نماز کو قربان کرنا۔ اب یہ نماز قربان کرنا سب سے بڑی عبادت تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قربان کی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہ کرے، سورج کو بولے واپس آ تو حضرت علی کی نماز کو ادا کرنے، تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کی نماز ادا ہوئی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو یہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور غروب ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ادب ہی اصل عبادت ہے، اپنی پسند نماز کو اللہ کی پسند، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سکون ہے اس میں خلل پیدا نہ ہو، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریفر کرے۔ نماز کو تو میں قضا کر لیتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند مبارک میں یا آرام مبارک میں خلل آ جائے تو یہ سب سے بڑی بے ادبی اللہ کے پاس، اور بے ادبی سب سے بڑی گستاخی اللہ کے پاس، سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مرضی کو پہچان لی اللہ کی، کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، سکون دینا، تکلیف نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوازے، ایسا نوازے کہ سورج پلٹ کے بھی آیا، نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی۔ تو کیا ہے یہاں پر کہ قدرت کا نظام تھا کہ ڈوب جانا، سورج کیا ہے ڈوب گیا تھا، مگر ڈوبے ہوئے سورج کو سرکار پلٹا دی، کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم جو ڈوب جاتا ہے اس کو پھر اٹھا کے بھی لاتے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔
اس کو بلا کے بھی لاتے اور بلائے تو آنا پڑتا، اس کو آنا پڑتا ورنہ انہیں فنا ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تو سورج کو جو ڈوب گیا تھا واپس آنا پڑتا، تو اسی طرح تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، سورج بھی اس کو اپنی مرضی کو فنا کرنا پڑتا۔ اب اس کی مرضی تھی، مغرب ہو گئی تھی، ڈوب جانا تھا، پھر صبح میں فجر میں نکلنا تھا، فجر کی نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے طلوع ہونا تھا، مگر نبی کی اطاعت فرض عین ہے ہر مخلوق پر، نبی کی اطاعت فرض عین ہے، کرنا ہی کرنا ہے، چوائس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے میں کل کر لیتا ہوں، پرسوں کر لیتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں فجر کو کر لیتا ہوں، چوائس ہی نہیں ہے۔ نبی کا حکم جب آ جاتا ہے سورج کو بھی پلٹ کے آنا پڑتا، تو سورج پلٹ کے، اگر وہ سورج پلٹ کے نہیں آتا تو آج سورج نہیں رہتا، کوئی اور مخلوق اس کی جگہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند بھی حوالے ہو گیا، اور جو سورج جو نظام چلا رہا تھا، جو نظام سے چل رہا تھا، وہ چلنے والے نظام کو تبدیل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے؟ اپنے غلام کے لیے۔ اتنی حکومت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، کیوں؟ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام ادب کرتی۔ چاند بھی ادب اور احترام کر رہا ہے، سورج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، اور ہماری جب باری آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، دیکھ لو، میں اپنی جو بھی کر رہا ہوں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اندر زندگی میں دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبت کر رہے ہیں، اپنا خود کیلکولیشن کریں کہ یہ چاند اور سورج یہ تو ہمارے لیے آئے، ہم غلاموں کے لیے آئے، غلام ہم بن گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غلامی کا اظہار فرمائے تو سورج کو پلٹ کے آنا پڑا، اثر خزا نہیں ہوئی، ادا ہو گیا، آپ کی فرض ادا ہوا الحمدللہ۔ یہ غلامی کا ثبوت ہے کہ غلام یہ ہوتا ہے کہ نبی کا ادب، نبی کا احترام اور نبی کے عشق میں اپنی ہر چیز کو قربان کر دو، یہ بہت اعلیٰ درجے والے۔ اب ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کرام کی روحیں ہیں، ہم آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس دین حاصل کرنا ہے، اپنے خلق کو صاف کر لینا ہے، جو مل گیا اپنے آپ کو بھی پہچان لینا ہے، پہنچا لینا ہے، دوسروں کو بھی مل گیا پہنچا لینا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، خود نمائی سے بچنا ہے، خود پرستی سے بچنا ہے، جو ہے نا بت پرستی سے بچنا ہے، جو ہے نا اندر جو پرستی سے مخلوق کی ازباش پرستی سے بچنا ہے، یہ بچتے بچتے جو ہے نا نکل جانا ہے۔ جب نکل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دکھایا جائے گا، بتا کیا کہا کرتا تھا، تو ہم یہی کہیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہا تو ہم نہیں کہیں گے، اللہ خود بولنے لگا گا میں تو یہ محبوب، میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، میں تو زندگی بھر ان کی نعتیں، میں ان کا ذکر کرتا تھا، میں ان کی اطاعت کے لیے کوششیں کرتا تھا، ایفرٹس لگاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض عین ہے، مخلوق پر فرض عین ہے، ہر مخلوق پر ہے، ہم پر زیادہ فرض ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سورج پلٹ گیا تو ڈوب گیا تو واپس آ گیا، ہم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت پڑ گئی ہم پر، تو ہم بھی ہماری زندگی سے نکلنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا۔ ہم نہیں آ رہے، ہم نہیں آ رہے کی وجہ سے ہمارے کو سکون نہیں مل رہا، پریشانیوں میں ہے، دکھوں میں ہے، غموں میں ہے، اور زندگی ایسی چل رہی، جو 20 سال 30 سال پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہے، وہ جو نماز تھی وہی نماز ہے، وہی روزہ، وہی صدقات، وہی سوچ، وہی فکر، ٹینشن وہی، خیال نہیں بدلا، چینج سوچ نہیں بدلی، کانفیڈنس بھی وہی ہے، ہر چیز میں وہی ہے۔ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے، جو پکڑ لیے وہ کامیاب ہوئے، جو اطاعت کرے وہ چاند بنے، وہ سورج بنے، اور وہ چاند اور سورج کا ذکر چل رہا نبی، وہ چاند کا ذکر چل رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کھلونا بنا دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بن گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ گیا، حوالے ہو گیا۔ جب توڑنے کی بات ہے، اپنے آپ کو چیر پھاڑ کرنے کی بات ہے، تو وہ بھی حوالے ہو گیا، پھر بھی ابھی بھی جو ہے نا باقی ہونے، اللہ تعالیٰ باقی رکھے اس کو، کیونکہ نبی کا غلام ہے چاند، نبی کا دیدار کرتے رہا انہیں، نبی کی سنتے رہا، نبی کی مرضی پر چلتے رہا، تو کھلونا بھی بن گیا، اور سرکار سے باتیں بھی کرتا، اور سرکار بھی اس سے باتیں کرتے، سورج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے محبت کرنا ہے، محبت کو دکھانا بھی ہے۔ محبت کیا ہے؟ کہ اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر مرضی کو فنا کر دینا، اپنے صفات کو بھی ان کے صفات پر جو نا نکال کے پھینک دینا، یہی محبت ہے۔ مثال کے طور پر اور ایک جو محبت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنے ہم، خیبر کے موقع پر جو ہے نا خیبر میں ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بھنے ہوا گوشت دیتی ہے اور اس میں زہر ملاتی ہے، بار بار سنے ہم، مگر یہ کھانا جو نا ہر اشیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کرتی، محبت ہر چیز کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہم کھول کھول کے دیکھنا پڑ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت نہیں کرتی، ہر چیز سرکار کی سیرت میں دیکھ، ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ سرکار سے محبت کری، یہ سرکار کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے حوالے کر دی۔ اب ایک عورت جو ہے نا زہر ڈال دی گوشت، بنے ہوئے گوشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تحفے میں بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، پھر جو ہے نا صحابہ کرام میں بھی کھایا، ایک صحابی رسول جو ہے نا شہید بھی ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسا ہی کھایا پتہ چلا تو صحابہ کو حکم دیا، تو سرکار دو عالم نے حکومت صحابہ کو حکم دیا کہ
اس کو روک دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا وہ گوشت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گوشت ہے، میرے ہاتھ میں زہر ہے، میرے گوشت میں جو ہے نا زہر ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو وہ گوشت کا مرتبہ دیکھیے. ہر غذا چاہتی ہے، ہر مخلوق چاہتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس کا حصہ بن. کائنات کی ہر چیز چاہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو نا کلوزنس رہے، قرب رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم بھی پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک جھاڑ کا تنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رو رہا تھا، وہ جدائی پر اپنے آنسو بہا رہا تھا. اس کی جدائی کا، اس کے رونے کا، اس کی تڑپ کا عالم یہ تھا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے نہیں لگاتے تو قیامت تک روتا. ایک جھاڑ کا تنا، کھجور کا تنا، اس میں یہ ایک تاثیر تھی. تو ہر چیز، ہر شے چاہتی ہے ہم نبی کے قریب رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوازتے اس کو. اب یہ جھاڑ، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، خاموشی اس کے اندر تھی، وہ جلا، وہ تلا، اس کو پھر بھونے گیا، چولہے پر جلا، وہ اس کو تکلیف ہوئی. اب اس کا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مل جانا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کو ہاتھ مبارک میں لیتے، اپنے دستے اقدس میں لیتے، نہیں بولنے والا گوشت بول رہا ہے سرکار کو، یعنی اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پہ قربان کر کے بول رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوشت بھی پہچان رہا، اس گوشت میں میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنی پسند، یعنی اس کی گوشت کی پسند کیا ہے؟ کسی کی بھی پسند ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کا ہم حصہ بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کا ہم حصہ بنے. اب یہ گوشت بول رہا ہے سرکار کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس گوشت میں میرے اندر زہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا، اور وہ بولا بھی کیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت جس پر پڑ جاتی ہے، بے جان بھی بولنے لگتا ہے. بے جان پتھر، بے جان گوشت، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جان ہے تو بولتے. مگر قدرت کا نظام یہ بدل جاتا کہ نبی کی نگاہ رسالت پڑ جاتی تو وہ بے جان گوشت کے اندر جان آ جاتی اور بولنے لگتا. اور وہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی کی پسند بول رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر گوشت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے تو ہمارے اندر بھی، ہم بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تو ہے، نبی کی پسند کو اختیار کر رہا ہے، نبی کی چاہت کو، اللہ کی پسند کو اختیار کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو ہے نا سنا رہا ہے. صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں کہ گوشت بول رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو روک دو کیونکہ مجھے گوشت نے کہا تھا. اور وہ عورت کو بھی بلا کے پوچھے کہ کیا وجہ ہے، کیا تو نے گوشت میں زہر ملا؟ تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا پتا چلا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گوشت نے کہا، گوشت نے کہا، گوشت سے میں نے کلام کیا. تو اس نے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو گوشت کا زہر، گوشت جو ہے نا آپ یہ کھائیں گے نہیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں زہر. یہ میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ نبی ہے نہیں ہے معلوم کرنا تھا. تو ایک گوشت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تو بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. حوالے ہو گئے تو بولتے، حوالے ہو گئے تو بولتے بھی کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت بولتے. ہم حوالے نہیں ہو رہے ہیں تو ہماری زبان گندی ہو گئی، گالی گلوچ ہو رہا، غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، کان جو ہے نا غیبتوں سن رہی، جھوٹ سن رہی، اور نہیں سن رہے تو نہ درود پڑھ رہے، نہ سلام پڑھ رہے، نہ درود سن رہے، نہ سلام سن رہے، نہ بیانات سن رہے، نہ ذکر کر رہے. یہ حوالے نہیں ہونے کی وجہ سے. گوشت حوالے ہوا تو بولنے لگ گیا، ایک جھاڑ کا تنا حوالے ہوا بولنے لگ گیا، اونٹ حوالے ہوا بولنے لگ گیا، کنکر پتھر حوالے ہوئے بولنے لگے. جو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گیا اس کے اندر کلام بے جان ہے مگر کلام ظاہر ہو گیا. تو ہمارے اندر سے بولنا، ہمارے کو کیا بولنا ہے؟ ہمارے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی بولنا ہے. ہمارے کو اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے. تو ہم کب بولیں گے یہ سب؟ ہمارے اندر سے کب نکلے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اپنی مرضی کو فنا کر کے نبی کی مرضی پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیے؟ تو جب ہم بولنے والے بن گئے، اب ہم کیا ہے حقیقت میں جب دنیا داری ہمارے اندر ہوتی ہے تو دنیا کا ہی بولنا، دنیا کا ہی رونا ہوتا، شکایتیں ہوتی، یہ چلے گیا میرے پاس، پیسے نہیں ہے میرے پاس، مال نہیں ہے میرے پاس، پراپرٹی نہیں ہے میرے پاس، انہیں ایسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا، بھائی ایسا کر دیا، بیٹا ایسا کر دیا، باپ ایسا کر دیا، رشتہ دار ایسا کر دیا. شکایتیں زندگی میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاتے تو شکایت کو، شکوے کو بھی شکر میں تبدیل کرتا بندہ. ہر چیز میں شکر تلاش کرتا ہوں کہ مولا کی نعمت کیا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت میرے پاس آئی، شکر ادا کرتا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی جہاں کی جان ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح اور جان ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جان بھی نہ ہوتی، یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یہ کائنات نہ چلتی. سرکار دو عالم کا بہت بڑا احسان ہے. تو گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تو بولنے والا بن گیا کہ گوشت سوچا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدر، مطلب اتنے مقدس جسم کا اگر میں حصہ بن جاؤں تو وہ زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو وہ سرکار کو اپنی پسند کو قربان کر کے یہ چاہ رہا کہ میں سرکار کو تکلیف نہیں دوں. سرکار کے اندر جا کے زہر جو ہے نا، زہر میرے اندر اور سرکار کو، حالانکہ کائنات کی کوئی شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی شے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نبوت کے نور سے، نور ہے سرکار تو نبوت کے نور سے ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیتے. ہر علم اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. مگر یہ گوشت کی بھی اپنی جو ہے نا محبت کا اظہار تھا. اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جانا یہ بہتر ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں نہیں جانا پسند ہے. تو پسند دیکھا انہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اس نے کیا کیا، زہر سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی تو اس نے زہر سے، تو اس نے کیا کیا، اپنی خواہش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا نہیں بنوں یہ خواہش کی. تو یہ خواہش اس کی ہمارے اندر آنا چاہیے. ہمارے اندر یہ خواہش آنا چاہیے. ہم ہر چیز، ہر اپنے اندر کا زہر، کفر کا زہر، شرک کا زہر، نفاق کا زہر اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند نہیں ہے. یہ اندر کے زہروں کو، نفرتوں کے زہر کو، حسد کے زہر کو، بدگمانی کے زہر کو نکال کے پھینکے، اس کو پاک صاف کرے. کیونکہ قربانی اصل یہی ہے. قربانی کیا ہے، سبق کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہے، یہ انسان محبوب کے سکون کا سونا خیال کرے، محبوب کی حفاظت کا خیال کرے. میں سب سے بڑی خواہش، اب گوشت کی خواہش کیا تھی، محبوب کی خواہش، محبوب کا سکون، محبوب کے غلاموں کا سکون، محبوب کے غلاموں کو جو ہے نا میں ذریعہ نہیں بننا محبوب کے غلاموں کو جو ہے نا تکلیف دینے. حالانکہ ایک صحابی رسول جو ہے نا کیفیت بتا رہے ہیں، خیال بتا رہے ہیں غور و فکر کر کے، مگر یہ ایک صحابی رسول تو شہید ہو گئے مگر وہ گوشت بھی بول رہا سرکار کو یا رسول اللہ اس نہ کھائیے. گوشت نے بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بتا بھی دیے میں کیسا نبی ہوں، معجزہ بھی آپ کا ہے. اور وہاں سبق بھی یہ مل رہا کہ نبی کے دست اقدس میں جو لگ جاتا ہے پھر نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی محبت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے، دنیا میں بھی نوازتے، اس کو آخرت میں بھی نوازتے. اور سیکھنے کو کیا مل رہا، بہت سارے چیزیں سیکھنے کو مل رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند بھی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج بھی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اشیاء میں. اب یہ گوشت کی ہم جو ہے نا مثال دیے کہ تمام اشیاء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی. ہما کو بھی محبت کرنا ہے، ہما کو بھی حوالے کرنا ہے. کیسا حوالے کرنا ہے، اپنی مرضی کو نہیں رکھنا. تو اپنی مرضی کیا ہے، دنیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، دین ہے. یہی دین کا حاصل کرنا فرض. کیا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، جسم پر کیا مرضی ہے، دل پہ کیا مرضی ہے، روح پہ کیا مرضی ہے، تین چیزیں ہم کو ملے اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، یہی دین ہے. دین کے معنی ہی کیا ہے، منشا مرضیات الہیہ، قانون الہیہ یا اللہ کی مرضی. یہ مرضی کو جانیں گے تو اپنی مرضی کو نکالیں گے. اب مرضی جان رہے ہیں تو اپنی مرضی کیسا نکالیں گے، مرضی کو جانیں گے تو پتا چلے گا ارے میں تو یہ مرضی رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی تو یہ مرضی ہے. جب بندہ کمپیریزن کر لیتا تو اپنی مرضی نکال، پھر محبت اس کو ہو جاتی. جیسا جیسا اپنی بنائی ہوئی ایک ایک مرضی کو نکالتا انہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو جو ہے نا پریورٹی دیتا. ہم پریورٹی نہیں دے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ جو ہے نا پریورٹی دینا ہے. آخر میں مولا سے ابھی بہت ساری مثالیں تھیں مگر آخر میں مولا سے بہت ٹائم ہو گیا، معذرت. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہوا، ہر دو کے عمل میں اخلاص تھا. ہماری اس حادی کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما. تیرے محبوب کی سچی محبت، تیرے محبوب کی سچی غلامی، تیرے محبوب کی اطاعت، تیرے محبوب کا عشق عطا کر. تیرے محبوب کی اطاعت میں آسان ہے، تیری اطاعت تیرے محبوب کی اطاعت میں آسان ہے. دونوں جہاں میں کامیابی دے ملا، ظاہر اور باطن پاک سب. تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمین نور. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری صدقہ، باطنی صدقہ عطا فرما. ظاہر اور باطن بدل دے مولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلب میں جا گاڑ دے مولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزارنے والا بنا. تیری مرضی کو ماننے، جاننے، دیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت ہوا. قرآن کی ظاہری اور باطنی فہم سے معلوم، تیرے محبوب کی پہچان، تیرے محبوب کی معرفت، تیرے محبوب کی غلامی عطا کر مولا. ریاکاری سے بچا، خود نمائی سے بچا، خود پرستی سے بچا، نفس پرستی سے بچا، دنیا کی پرستی سے بچا. ہر وہ چیز ہمارے اندر جو ہے جو تجھے ناپسند ہے اس کو نکال کے پھینک دے. ہر والا غیر کی عبادت کی صلاحیت ہمارے اندر سے نکال کے پھینک دے مولا. تیری عبادت کرے، تیرے محبوب کی غلامی کرے مولا. تیرے محبوب کا وسیلہ رہتے، تیرے محبوب کے چہرے انور کا واسطہ مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا